بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس سبق میں ہم سورہ اخلاص کی مختصر تشریح پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سمجھیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ کسی کو جنا، ولم یولد، نہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے، کفوا احد، برابر کا کوئی، جوڑ کا کوئی۔ تو اس صورت کے شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یا مشرکین مکہ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو یا جس اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں، آیا اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کی ذات اور صفات کیا ہیں، کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، اس کا جو اس کی جو جسم ہے یا اس کی جو حیت ہے وہ کیا ہے، اور اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا خود جواب دیا اور اس صورت کو نازل فرمایا۔ اور احادیث میں، روایات کے اندر اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ملتی ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے یعنی سورہ اخلاص سے بے حد محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس صورت کی محبت جنت میں لے جائے گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے حمد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کر رہے ہو، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ کیوں جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس صورت کو پڑھنے سے 1/3 قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی آپ کو اس صورت کے پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ ایک قرآن کے یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ کہاں 10 پارے بندہ پڑھے بیٹھ کے اور کہاں ایک سورہ اخلاص پڑھے اور اس کو 10 پاروں کا ثواب مل جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی توحید یا اپنی صفات یا اپنی حمد جو بیان کی ہے نا، وہ 1/3 حصے پر مبنی ہے، یعنی قرآن پاک کے 3 حصے اگر ہم کرتے ہیں تو ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں جس میں تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں، نماز کے بھی مسائل ہیں، باقی دوسری چیزوں کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، حج کا ذکر ہے، دنیا کے جتنی بھی ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے یا جو دین کے معاملات ہیں وہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے 1/3 حصے میں بتا دیے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور 1/3 حصے میں قرآن کریم کے پچھلی امتوں کا ذکر ہے کہ دیکھو ان کے جو حالات ہیں یا ان کے جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرو اور ان کے جیسے مت ہو جاؤ، جو حال انہوں نے اپنا کیا ویسے تم نہیں کرو، کیونکہ اگر تم ویسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور 1/3 حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے یا اپنی بڑائی بیان کی ہے یا اپنے بارے میں ذکر فرمایا ہے، تو جو سورہ اور ان ساری بڑائیوں کا، ان ساری تعریفوں کا یا ان سارے صفات کا جو مجموعہ ہے وہ اس سورہ اخلاص کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ترجمہ ابھی پڑھا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا خود کو چاہا ویسا بنایا، اللہ تعالیٰ کا جیسا ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہے، کسی کے لیے ایک ذرے کا مالک بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی کے لیے کوئی برائی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا، جو چاہے گا، جب چاہے گا وہ کر دے گا، وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ 1/3 قرآن کے اندر، 1/3 قرآن پر مبنی ہے، اور اس ساری تعریفوں کا یا اس حمد کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ اخلاص پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب اس کی ہم تھوڑی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ ہے اس کے اندر قل، یعنی یہ جو قل لفظ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی میری طرف سے آپ یہ بات ان کو بتا دیجئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس قل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی گئی تو یہ قل جو ہے اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ یہ ہو گیا ایک قل کی آپ کو میں نے بتا دی وضاحت۔ آگے فرما رہا ہے هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، بلکہ ایک سے بہتر اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایک سے جو ہے نا بندہ دو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، جیسے عربی میں احد اور واحد دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ کے دلالت کرنے کے لیے، یعنی جو ایک ہندسہ ہے، ون جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے عربی کے اندر احد اور واحد دونوں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احد کا لفظ استعمال کیا کیونکہ احد سے اثنان نہیں بنتا، واحد کا اثنان آ جاتا ہے لیکن احد کا اثنان نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک اکیلا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ صمد عربی لغت کے اندر ایک ایک معنی کے لیے 3-4 لفظ بولے جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی معنی ہیں کہ مطلب ایک لفظ سے کافی سارے معنی نکلتے ہیں اور کافی سارے معنوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اب ہم صمد سمجھتے ہیں کہ آیا صمد کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صمد بے نیاز کا لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ دو مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ عربی لغت کے اندر صمد اس چٹان کو یا اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے سپاہی چھپ کر جنگ کرتے ہیں، ایز اے بیریئر، کہ آپ اس کے پیچھے چھپ کر آپ مطلب جیسے جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو لوگ جو ہے ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپتے تھے اور وہاں سے جنگ لڑتے تھے تاکہ اگر سامنے والا حملہ کرے تو آپ اس چٹان کے پیچھے چھپ کے خود کو چھپا لیں نا، خود کو بچا لیں، ایک شیلڈ آپ کے لیے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ بیریئر ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ سپورٹ ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ شیلڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے کے ہر چیز سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے صمد کا مطلب ہوتا ہے وہ بادشاہ یا وہ لوگ کہ جس کے لیے آپ اپنی ضرورتوں کے جس کے پاس آپ اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، یعنی ایک بادشاہ، ایک قوم کا بادشاہ کہ جس کے طرف قوم رجوع کرتی ہے کہ جی ہماری یہ ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ ہمیں اپنی ایک ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ انہوں نے جو سوال پوچھا تھا کہ ان کا حسب نسب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے،
یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ ولم یولد، اور نہ کسی سے جنا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اکیلی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا خود کو چاہا، ہمارے ساتھ سب یہ بات سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خود کو چاہا ویسے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے آپ کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ ویسا ہے۔ ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری سوچ اس طرف جا ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا خود کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ویسا ہے۔ تو لم یلد، تو یہ تو توالد اور تناسل تو یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور ساری چیزوں کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کوئی اس کے برابر بھی نہیں۔ اس کے جیسا تو کیا ہوگا، اس کے جیسا ہو تو کوئی مثال دیں، اس کے تو برابر بھی کوئی نہیں، اس کا تو ہمسر ہی کوئی نہیں، اس کا تو شریک ہی کوئی نہیں، تو کیا ہم مثال دے کر بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی کمال ذات، اپنی کمال صفات، ہر چیز کا جو ہے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک اکیلا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھیں کہ دنیا کے اندر جتنے ادیان باطلہ ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کچھ نہیں ہے بلکہ باقی اور لوگ ہیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ جیسے اب ہندو لوگ ہیں، وہ اپنے کیا کہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اپنے جو بت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ کچھ جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عزیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ کچھ جو ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور کچھ جو ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ ایک اکیلا کوئی یہ سارے نظاموں کو نہیں چلا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی انہوں نے کر رکھی ہے یا وسیلے کے طور پر ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر، اس ایک مختصر سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی، کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، اس دنیا میں چلانے کے لیے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی اور خدا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کے اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو جو ہے کسی کی حاجت روائی کی یا کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کوئی اور بندہ آ کے سفارش کرے کہ جی میں فلاں کی سفارش لایا ہوں، ذرا یہ سن لو اور یہ قبول کر لو اور اس کو پوری کر دو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا سن لے گا، جس کی چاہے گا نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف خود آؤ اپنی ضرورتوں کو پہنچانے کے لیے، ضرورتوں کو مانگنے کے لیے، اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ وہ کوئی عزیر، کوئی عیسیٰ، کوئی فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، نہ وہ باپ ہے کسی کا نہ وہ بیٹا ہے۔ اب آگے کیا بحث کروں، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ایسا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے قریب تر نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، مختصر سی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی صورتوں کے اندر ہم مزید پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے چیزوں کو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔